الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج جس ایشو کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ایشو پاکستانیوں کے لیے کافی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اگر آپ مورال کو ڈاؤن کرنا ہے تو آپ اس کے خلاف ففتھ جنریشن وارفیئر کو شروع کر دیں، اس کے بارے میں مس پرسیپشن کو آپ جگہ دے دیں، اور اگر قوم یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ ڈکلائن کر رہی ہے اور کوئی بھی پالیسی اس کی کامیاب نہیں ہے تو بس آپ کامیاب ہو گئے۔ یہی آج کل پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں جس پہ انہوں نے کہا کہ UAE میں کہ ہم بھارت کے ساتھ ہر قسم کے ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، تو ویلاگرز نے کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کے اوپر یو ٹرن لینا شروع کر دیا۔ پھر وہی ویلاگر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انڈین سائڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کشمیر میں، اور پاکستانی کشمیر میں کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت کی فورس کشمیر کے حوالے سے جو خون کی ہولی کھیل رہی ہے اور جس طرح کی قدغنیں وہاں پہ لگائی گئی ہیں، اور انہوں نے جو خود ہی جو حقوق کشمیریوں کو دیے تھے 370 اور 35A کے ذریعے سے، انہی کو خود ہی انہوں نے ایبروگیٹ کر کے اور ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو قرار دے دیا۔ اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کو بھی بھول جاتے ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن نے دی کہ کس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ویلاگرز یا تو کم علمی کی وجہ سے یا غیر دانستہ طور پہ وہ جو دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈا کو فروغ دیتے ہیں پاکستان کے اندر ویلاگز کے ذریعے۔ البتہ اگر تنقید کی جائے تو وہ پازیٹیو تنقید کی جائے کہ پالیسی کے اندر ہم مزید بہتری کس طرح لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا انہی ویلاگرز کی طرف سے کہ پاکستان ہمیشہ ٹریجک ڈرامہ بنا کر دنیا سے پیسے بٹورتا ہے، کبھی سیلاب کا بہانہ بنا کے، کبھی زلزلے کا بہانہ بنا کے، اور کبھی کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کا بہانہ بنا کے۔ میرا خیال ہے اس پہ تو سب ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ پاکستان کشکول کو توڑ دے اور سیلف ریلائنس کی پالیسی کے اوپر چلے، اور اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس میں کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے، سوشو اکنامک ریفارمز ہو سکتے ہیں، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پاکستان ٹریجک ڈرامہ بنا کر دنیا سے پیسے بٹورتا ہے، میرے خیال ہے انتہائی نیگیٹو کمنٹس ہیں اور یہ قوم کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو جو امداد دی جاتی ہے وہ امداد پاکستان تک پہنچتی نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر جو یہ تاثر پاکستان کا بنا ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے بنا ہے، اور لیڈرشپ جو سو کالڈ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو ایلیٹ کیپچرنگ کے ذریعے اس ملک کے پاور کے اوپر قابض ہمیں نظر آتی ہے، ان کی وجہ سے یہ پرسیپشن پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور اگر خواص کا پرسیپشن اچھا نہیں ہوتا تو پھر عوام کا پرسیپشن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میرے خیال ہے خدا کا واسطہ ہے اس لیڈرشپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس قسم کی پرسیپشن کو اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ اور اپنی انویسٹمنٹ جو باہر کے ممالک میں ہے پاکستان میں لا کر اس پرسیپشن کو زائل کریں، جس سے پاکستان کی اکانومی کو مدد دینا بھی ہوگا اور پاکستانیوں کے اندر کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنا بھی ہوگا اور پاکستان کے امیج کو باہر بلڈ اپ کرنا بھی ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اگر لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے، جو ان کی انویسٹمنٹ باہر ہے، اور جب میں نے 2006 میں ایک ریسرچ کی تھی تقریباً $200 بلین سے زیادہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر کی دنیا میں ہے، تو آج 2023 ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فگر کہاں تک ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر نارتھ ساؤتھ کانفرنس ہو رہی ہے، 120 سے 125 ممالک اس کے اندر شرکت ہے، سوائے نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اور نارتھ یورپ کے، اور باقی سارے ممالک دنیا کے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور بھارت نے دیکھیں کس کامیابی کے ساتھ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا۔ بھارت کی جو پالیسی ہے، جو نہیں سمجھتے، بھارت کی جو مدتوا نظریے کے تحت جو پاکستان دشمنی ہے، وہ اس کا مظہر آپ کو بھارت کے الیکشن کمپین کے اندر ملتا ہے، جہاں پہ پاکستان کو استعمال کر کے بھارت جو ہے وہ الیکشن کمپین میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اسپیشلی ہندوتوا مودتوا جو پارٹی ہے BJP کی، وہ اس پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بنا کر الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جبکہ پاکستان اس سے زیادہ آپ کو پروگریسو نظر آتا ہے، اور پاکستان کے اندر ہندوستان کے خلاف کسی بھی قسم کی اس کا نام لے کر الیکشن میں کسی قسم کی کمپین نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہی کچھ ویلاگرز جو غیر دانستہ طور پہ پاکستان کے خلاف دشمنوں کے پروپیگنڈا کو فروغ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج بھارت نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی ہے۔ پاکستان ایک مڈل رینج پاور ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان پیوٹ ہے ایشیا کا۔ پاکستان کے بغیر جو کنیکٹیوٹی کا خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو پالیسی کو ریوزٹ کرنا تو چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ہیکڑی نکال دی ایک نیوکلر پاور کو، تو یہ ایک بے وقوفی کے سوا اور اس سے زیادہ نیریٹو یا بیان یا خام خیالی نہیں ہو سکتی۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اس وقت مفاد میں ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ ایران ہے، اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے اور جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تعلقات کے اندر ہمیشہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے۔ اگر انڈیا کے ساتھ ایک کمپارٹمنٹ کے میں آپ کی ان کے ساتھ پالیسی آف کنٹینمنٹ رکھنا ضروری ہے، چونکہ ان کے انٹینشنز ریگارڈنگ پاکستانی سائیڈ آف کشمیر اچھے نہیں ہیں، تو دوسری سائیڈ پہ دوسرا کمپارٹمنٹ جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، جس میں ہم نے کرتارپور کھولا۔ بہت سارے ریلیجس پلیسز ہیں، ریلیجس ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم بھارتی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور ان کی پرسیپشن ریگارڈنگ پاکستان چینج کر سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے دوسرا کمپارٹمنٹ ٹریڈ کا ہے، یعنی بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو ہمیں سستی مل سکتی ہیں بھارت سے، اور بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو بھارت کو ہم سے سستی مل سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ٹریڈ کے اندر بھی ہمیں شروع کرنا چاہیے، جسے ہم نیو فنکشنلزم کہتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم پیپل اینڈ ٹریڈ کانٹیکٹس کو بحال کریں، اور یہی عرب ممالک ہمارے دوستوں کا مشورہ ہے، یہی چائنا کا مشورہ ہے۔ اور جب ویسٹ سے ہم جس وقت بھارت بھی اور پاکستان بھی امداد مانگتا رہا ہے، تو بعض اوقات ویسٹرن لیڈرز کا یہ کہنا کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے فوجی اور معاشی امداد مانگتے ہیں اور اپنے زیادہ تر ریسورسز آپ دشمنی کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بھارت کو بھی سمجھنا ہوگا، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اسے اپنے اسٹیکس، بھارت کے اسٹیکس پڑوسی ممالک میں بڑھانے ہوں گے، بجائے یہ کہ وہ ان کو ڈرا دھمکا کر اور دھونس کے ذریعے سے اپنی اجارہ داری کو قائم کرے۔ میرا خیال ہے، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کو بھی اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ کانٹیکٹس ایران کے ساتھ بھی بہت ضروری ہیں، اور اس سے ہم بارٹر سسٹم کے ذریعے سے اپنی تیل کی، اپنی گیس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دونوں طرف سے ٹیررسٹ ادھر سے مداخلت کرتے ہیں اور دو ممالک کے درمیان میں غلط فہمی کو دور کرتے ہیں، دونوں ممالک کو چاہیے کہ ان ٹیررسٹ، ان دہشت گردوں کی سرکوبی کریں۔ اسپیشلی اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایرانی سائڈ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے کارروائی کی، جس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان جو ہم سمجھتے تھے کہ اشرف غنی کی حکومت جانے کے بعد جو طالبان کی حکومت آئی ہے وہ پاکستان فرینڈلی ہوگی، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی فرسٹریشن کے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فریز ایسٹس تھے ان کو نہیں کھولا اور انہیں نہیں دیا، جس فرسٹریشن میں آ کر جس طرح کی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو انہوں نے کارروائی کرنی تھی کسی وقت میں، جو ان کے وعدے وعید تھے ان کے خلاف بھی کارروائی نہ کرنا، اور اس کے بعد جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں باڑ لگی ہے اس باڑ کو اکھاڑنا، اور پھر ٹی ٹی پی کا مختلف علاقوں میں پاکستان کی کارروائیاں کرنا سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے، تو یہ تعلقات کو اچھی جگہ پہ نہیں لے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور طالبان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان سے ایکسپیکٹیشنز تھیں ریگارڈنگ وومن رائٹس، ریگارڈنگ ایجوکیشن، اور دوسری جو ڈیمانڈز تھیں اپنے رویے میں تبدیلی کے حوالے سے، ان چیزوں پہ دوبارہ غور کریں، اپنے بیہیویئر کو چینج کریں، اور اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے، جو کہ ہمیشہ مشکل وقت میں، چاہے ان کے پاس فوڈ شارٹیج ہو، ایون ڈالرز کی شارٹیج ہو، یا کوئی اور مدد کی ضرورت ہو، تو یہ پاکستان ہی ہے جو ہمیشہ افغانستان کے کام آتا ہے۔
آج بہت سارے اخوانی پاکستان کے اندر ہیں، شہروں کے اوپر پاکستان کے برڈن ہے، زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے، اسپیشلی کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا ٹرائبل ایریاز ہوں یا بلوچستان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہتا چلوں کہ اپنے ان محترم پاکستانی ویلاگرز کو کہ ہمیشہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے، پاکستان کے اندر بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اور انٹینشنلی دشمن کے جو ہتھیار ہیں جو 5th جنریشن وارفیئر کی صورت میں ہے، اس کو کبھی بھی استعمال نہ کریں، چونکہ چائنیز ایک دفعہ پرائم منسٹر نے اور چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ان کی اپنی قوم میں اس بات کو آپ نے انفیوز کرنا ہے، انکلکیٹ کرنا ہے کہ آپ اس ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ بس یہی کچھ آج کے لیے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو لیتے ہوئے ہمارے ویلاگرز جتنے بھی دوست ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں سارے، میں ان کی سب کی ویلاگ سنتا ہوں اور اس سے اپنے علم میں اضافہ بھی کرتا ہوں، لیکن پاکستان سب سے پہلے اس پالیسی کو اپنے ساتھ رکھیں اور پاکستان کے پازیٹیو امیج کو بلڈ اپ کریں۔ میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ۔